الحمدللہ ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ کہنے والا رب کے سب سے بڑے انعامات کا حقدار ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہو کیونکہ تمہارے پاس ہمیشہ تمہارے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور نجات چاہتا ہے، لہذا دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ گناہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ دل کو مار دیتا ہے، اور توبہ وہ دروازہ ہے جو دل کی مردہ دھڑکن کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ تمہاری نیت تمہارے عمل کی روح ہے، اگر نیت پاک اور صاف ہو تو تمہارا عمل معمولی ہو کر بھی رب کے پاس عظیم بن جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف نہ سمجھ سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے کردار کا احتساب کیا جائے۔ آواز صرف کانوں تک جاتی ہے مگر خاموشی آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ دنیا ریت کی طرح ہے، ہاتھ سے پھسل جاتی ہے اور انسان صرف دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایک انسان کی جگہ کوئی اور انسان لے لیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا پرائی لگنے لگتی ہے۔ وہی لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے زخم کھائے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ کے اس طرف ہوتے ہیں جہاں روشنی نہیں بلکہ سائے بستے ہیں۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ وہ درد ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے اور صرف رب ہی اسے سمجھتا ہے۔ خاموشی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ انسان نے بہت کچھ سہ کر بھی زبان بند رکھی ہے۔ کسی کے اچھے وقت میں ساتھ دینا آسان ہوتا ہے مگر اصل انسان وہی ہے جو برے وقت میں بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں تکلیف بھی وہی سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ عزت ایک ایسا نازک پھول ہے جو خوشبو تو دیتا ہے لیکن اگر مرجھا جائے تو دوبارہ نہیں کھلتا۔ اپنے زخم دوسروں کو نہ دکھاؤ، لوگ مرہم کم اور نمک زیادہ چھڑکتے ہیں۔ سکون بازار سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ اندر کے سچ اور دل کی سادگی سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی کرسی بڑی ہو، وہ بھی بڑا نہیں ہوتا جو صرف بڑی باتیں کرتا ہو، اور عمر سے بھی کوئی بڑا نہیں بنتا بلکہ اصل بڑا وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر کوئی چھوٹا محسوس نہ کرے۔ قحط صرف روٹی اور پانی کا نہیں ہوتا، احساس کا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ اور فریب کی چادر میں لپٹی دنیا بظاہر کتنی خوبصورت لگتی ہے لیکن قریب جانے پر بدصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ سب کو راضی کر سکتے ہو مگر حاسد کو کبھی نہیں، کیونکہ وہ تم سے ناراض نہیں بلکہ اللہ کی تقسیم سے خفا ہے۔ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اس کے دل کو چبھتی ہے، در حقیقت وہ تمہاری محنت پر نہیں اللہ کی عطا پر اعتراض کرتا ہے۔ حاسد ہے اسی لیے بدگمان ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے، اے اللہ میرے رقیب اور حاسدین کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ نفس کی غلامی سب سے خطرناک قید ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان کو وہم میں رکھتی ہے کہ وہ آزاد ہے، حالانکہ وہ اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں محض ایک گہری خاموشی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن وقت اور اعتبار کبھی نہیں۔ آگ بڑی چیز ہے مگر اللہ کی ناراضگی اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ دنیا اور رب ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ دل ایک خزانہ ہے جس میں ایک وقت میں صرف ایک ہی دولت سما سکتی ہے۔ اس زمانے میں سلامتی کا واحد راستہ محدود رہنا ہے، جتنے محدود رہو گے اتنے ہی مسرور رہو گے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، چاہے سچ ہی کیوں نہ بول رہا ہو۔ اپنا وقار محفوظ رکھو، چاہے تنہائی میں دیواروں سے ہی دوستی کرنی پڑے۔ نبیوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ صرف مانگتے نہیں تھے، ساتھ صبر بھی کرتے تھے۔ کچھ برائیاں ختم کرنے سے پہلے ان کے درمیان رہ کر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب رشتے خراب ہو جائیں تو دو ہی راستے ہوتے ہیں، بیٹھ کر بات کرو اور دل صاف کرو، اور دوسری صورت میں خاموشی اختیار کر کے وابستگی کم کر دو۔ تمہاری زندگی میں جو لوگ تمہارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کی عزت کرو، اور جو تمہارے لیے اپنی مصروفیات ترک کر دیں ان سے محبت کرو۔ جو لوگ راستے میں ہی چھوڑ جائیں وہ کبھی ہم سفر نہیں تھے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جس قدر خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف دھیان رکھتے رکھتے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کو کھو دے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ عظمت کے پہاڑ چڑھ کر بھی انسان انسان ہی رہتا ہے۔ وقت کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ آتا ہے، گزر جاتا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔
ہم ماضی کو تو نہیں بدل سکتے مگر ہم جہاں ہیں وہیں سے نیا آغاز کر کے انجام ضرور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے، خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرے اور خوش رہیں۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھی تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل خاموش اور سکون بھرا ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شکایت کا باعث بن جاتی ہے۔ زندگی کو اتنا مت سنوارو کہ خود کو ہی بھول جاؤ، اور جو شخص خود کو بہتر بنانے میں لگ جائے دنیا اسے خود بخود اہمیت دینے لگتی ہے۔ کسی کے منفی الفاظ تمہاری اچھائی کو نہیں بدل سکتے، لیکن تمہارے اچھے رویے سے دوسروں کا انداز بدل سکتا ہے۔ سچ کو اکثر ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو حق پر ہو وہ صفائیاں نہیں دیتا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا بھی دشمن محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت مناؤ، کیونکہ کل کا دن تمہارا بھی ہو سکتا ہے اور حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے راز کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہو وہ دوسروں کے بھید بھی سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات نرمی کام نہیں آتی، تبھی انسان کو بدسلوکی سے بھی سیکھنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں صرف ان کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں جو عقل رکھتے ہیں، نادانوں کے لیے وہ محض کہانیاں بن کر رہ جاتی ہے۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، جبکہ عقل مند کی زبان اس کی عقل کے تابع ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی ذات کو عاجزی میں رکھتا ہے اور عزت حاصل کرتا ہے، جبکہ نادان خود کو بڑا سمجھ کر رسوائی خرید لیتا ہے۔ جس نے خود گمراہی کا راستہ منتخب کیا ہو اسے کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا، چاہے جس قدر کوشش کیوں نہ کی جائے۔ وہ جگہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں جانا ہرگز مناسب نہیں، چاہے وہاں دنیا کی نعمتیں سونے کی پلیٹوں میں ہی کیوں نہ پیش کی جائیں۔ علماء کی بے قدری اس لیے ہے کیونکہ جاہل لوگ تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں اور علم کی وقعت کم کر دی گئی ہے۔ دنیا کے لوگ ایسی سواریوں کی مانند ہیں جو نیند میں ہیں، لیکن وقت کا سفر ان کے ساتھ مسلسل جاری رہتا ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا صبر ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں سے نکلتے آنسو، سجدوں میں گرتے سر اور تنہائی میں مانگی گئی دعائیں سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو دلوں کے حال بدلنے پر قادر ہے، وہ دل بھی بدلے گا اور حالات بھی انشاءاللہ۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کے اپنے دو ہاتھ ہوتے ہیں، جب سب در بند ہو جائیں تو یہی ہاتھ رب کے حضور اٹھا لینے چاہیے۔ اللہ کبھی کسی دعا کو رد نہیں کرتا، نمبر 1 پر فوراً قبول کرتا ہے، نمبر 2 پر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور نمبر 3 پر کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ جو لوگ تم سے تمہاری چیزیں چھین لیتے ہیں وہ تمہاری تقدیر نہیں چھین سکتے، کیونکہ قسمت رب کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں فریب اور منافقت غالب آ جائے، لیکن آخرت سچائی کی کامیابی کا دن ہوگا۔ آزمائش ہمیشہ ان کے لیے آتی ہے جو مشکل راستوں پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن جیت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جو سب کچھ کھو کر بھی مسکرانا جانتے ہیں۔ کتابیں خاموش ہوتی ہیں مگر انجانے میں بہت کچھ سیکھا جاتی ہے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ چیخ ہوتی ہے جو صرف سمجھدار اور حساس لوگ ہی سن سکتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں بار بار توڑتے ہیں انہیں بار بار موقع دینا خود پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اپنے سکون کے لیے کچھ رشتے ختم نہیں بس خاموش کر دینے پڑتے ہیں۔ جنہیں تمہاری موجودگی کی قدر نہیں انہیں تمہاری خاموشی ہی بہترین جواب ہے۔ نظر انداز کرنا بھی کبھی کبھی محبت کی نہیں خودداری کی علامت ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ اور رشتے دار ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت اہمیت اور عزت دیتے ہیں، لیکن ان کے منفی رویے کی وجہ سے ہم انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اب آپ اپنوں کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 5 گہری اور سچ پر مبنی وجوہات یہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1،
اپنوں کے رویے سے دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جب بار بار اعتبار ٹوٹتا ہے، توقعات رون دی جاتی ہیں اور اپنوں سے دل کو زخم دیے جاتے ہیں تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، نظر انداز کرنا اس کا دفاعی ہتھیار بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اب تعلقات میں صرف شور محسوس ہوتا ہے، سکون نہیں۔ کچھ لوگ وقت کے ساتھ صرف بولتے رہتے ہیں مگر ہماری سنتے نہیں، اور جب رشتے بوجھ بن جائیں اور باتوں میں خلوص نہ رہے تو فاصلے ہی آسان اور بہتر لگتے ہیں۔ نمبر 3، آپ خود کو کھونا نہیں چاہتے۔ کئی بار انسان دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے اپنی تذلیل محسوس ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب وہ خود سے وفادار ہونا سیکھتا ہے، اور اسی وفاداری میں بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، خاموشی میں عزت محفوظ ہوتی ہے۔ جو لوگ بار بار آپ کو نیچا دکھائیں اور آپ کی قدر نہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے ساتھ خاموشی بہتر ہے، کیونکہ نظر انداز کرنا خودی کی حفاظت ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی میں ہی عزت محفوظ ہے۔ نمبر 5، سب کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں وقت، مزاج اور حالات پر منحصر ہوتی ہیں۔ جب دل بھرا ہوا ہو اور الفاظ کچھ بدل نہ سکیں تو انسان چپ رہنا اور لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتا ہے، اور اسی رویے کو بہتر سمجھتا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن وہی زندگی کی بنیاد میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ وہی شخص مایوس کرتا ہے جس سے سب سے زیادہ امیدیں رکھی جاتی ہیں۔ خاموشی کی طاقت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب شور کے باوجود دل بے سکون ہو۔ تکبر انسان کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے اور عاجزی دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموش رہنے والے اکثر وہ کچھ جانتے ہیں جو بولنے والے بھول جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ توبہ کا ایک آنسو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس میں سے حسد، غیبت اور نفرت کے کانٹے نکال دو۔ دل ایک باغ کی مانند ہے، اسے محبت اور علم اور ذکر سے منور کرو۔ جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز سمجھے تبھی وہ رب کے قرب کے قابل ہوتا ہے۔ تکبر وہ پردہ ہے جو بندے کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سکون صرف وہی پاتے ہیں جو دل کو دنیا سے آزاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کی محبت ایسی آگ ہے جو دل سے فضول خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، اور جو دل اس محبت میں خود کو فنا کر ڈالتا ہے وہی دل پاک اور روشن ہو جاتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو اپنی حقیقت دکھاتا ہے، اور عمل وہ کنجی ہے جو اس خزانے کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اپنی روشنی خود بجھا دیتا ہے۔ انسان کا اصل مقام اس کے لباس اور چہرے کی خوبصورتی میں نہیں بلکہ اس روشنی میں ہوتا ہے جو اس کے دل سے پھوٹتی ہے۔ جو اپنے دل کو سنوار لیتا ہے وہ زمین پر بھی جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں ہے تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ پر توکل کو اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعا نہ بھی پوری ہو تو تب بھی تمہاری عبادت اور توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما اور معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔